اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کے 10ویں جز کی کچھ آیات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے سے پہلے آج کے دن یعنی 10 رمضان المبارک جو کہ روز رحلت ہمسر رسول اور ناصرہ رسول جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، تو آج کے اس دن کی تسلیت اور تعزیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 ہستیاں جب تک مکہ میں موجود تھیں، ایک جناب ابو طالب اور دوسری جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ تو اللہ کے نبی بہرحال مشکلات کے باوجود مکہ میں موجود تھے، لیکن جب یہ 2 ہستیاں اس دنیا سے گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے رسول کو پھر ہجرت کا حکم دے دیا، اور ان دونوں ہستیوں سے اللہ کے رسول کی محبت اور قرب اتنا تھا کہ جس سال کے ایک ہی سال میں یہ دونوں ہستیاں دنیا سے تشریف لے گئیں تو اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کہا، یعنی پورا سال غم کا سال اپنے لیے قرار دیا۔ پروردگار عالم ان دونوں ناصران رسول کی سیرت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا 10واں جز سورۃ الانفال جاری ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورۃ الانفال اور سورہ توبہ دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے، اور یہ زیادہ تر حالات جہاد اور حالات جنگ کی آیات ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کا لہجہ جنگ کے اعتبار سے سستی کرنے والوں کے لیے اور جہاد کے مقابلے میں دنیا پرستی کا شکار ہونے والوں کے لیے، اور اسی طرح منافقین کے لیے اور اسی طرح مشرکین کے لیے جنہوں نے عہد توڑ دیا تھا، بہت سخت لہجہ ہے۔ اور آپ ان دونوں صورتوں کی جب یعنی تلاوت کریں اور ان کے ترجمے کا مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ گویا صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا لشکر جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ زمین پر دشمنان خدا سے برسر پیکار ہے، اور اس لشکر کے لیے ہدایات آپ دیکھیں گے اس کے جب آپ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس عالم جنگ میں اور اس سختی کے عالم میں ہدایات اور خبریں ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ منافقین کی خیانتیں سامنے اور باتیں، اور بعد میں جا کر اور باتیں، طرح طرح کے بہانے، سب اللہ نے ان صورتوں میں کھول کے بیان کیے، اور یہ دونوں صورتیں بڑی واضح تصویر ہمارے سامنے اس بات کی پیش کرتی ہیں کہ اگر دین پر کڑا وقت آیا ہو اور ضرورت اس بات کی ہو کہ انسان میدان میں نکل کر اپنے دین کا دفاع کرے
تو پھر اگر وہ نہ نکلے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی باقی چیزیں قبول ہی نہیں کرتا. وہ کہے میں باہر تو نہیں نکل سکتا لیکن میں گھر بیٹھ کے بڑی دعائیں مانگوں گا, اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرتا. ان پوری صورتوں میں بڑا واضح چہرہ. اور ایک اور بات جو احساس کرتا ہے انسان کہ دین اسلام کوئی ہوائی باتوں کا اور کوئی افسانوں کا دین نہیں ہے جس میں انسان عمل اور محنت اور زحمت کی بجائے ہوائی باتوں پہ یقین کر کے بیٹھا ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, توجہ کیجیے, کہ جو تمہارے ذمے لگا رہا ہوں وہ اگر تم کرو گے تو پھر میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا, لیکن اگر جو تمہارے ذمے ہے وہ تم نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے, بغیر کسی تکلف کے. اور یہ ساری باتیں کن سے ہیں؟ انہی لوگوں سے ہیں کہ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے, کلمہ پڑھ چکے تھے, اور وہی انہی میں سے بعض لوگ جہاد کے بارے میں سستی کرتے تھے, بعض اوقات دنیا پرستی کا مظاہرہ کر دیتے تھے, بعض اپنے پرانے مشرکین رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے ہوئے تھے, بعض منافقین تھے, بالکل ظاہر کلمہ پڑھا تھا لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. تو یہ سارے ان دو صورتوں کے موضوعات ہیں. تو پہلی آیت جو میں 10ویں جز کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ آیت نمبر 45 ہے سورۃ الانفال کی. اس میں ایک مکمل تصویر ہے کہ ایک مومن کو مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے. یہاں پر وقت جنگ ہے لیکن آپ اوورآل لے سکتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم فئۃ, جب تمہارا سامنا ہو کسی جماعت کے ساتھ, کسی گروہ کے ساتھ, یعنی میدان جنگ میں, فثبتوا, تو پھر وہاں پہ جم جایا کرو, پھر وہاں پہ ادھر ادھر نکلنے کی کوشش نہ کرو. فثبتوا جس کو ہم ثابت قدمی کہتے ہیں, تو وہاں پر جم جایا کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور پھر اس معرکے کے دوران اللہ کو کثرت سے یاد رکھو. تو یہ خدا کی یاد کیا نتیجہ دے گی؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیاب ہو جاؤ. پس جو انسان کے ذمے اللہ کی طرف سے کیا ہے, ایک تو عمل کرنا ہے, یعنی وہاں پہ ڈٹ جانا ہے, نہ کہ بھاگ کے گھر جا کے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے. میدان میں ڈٹ کر اللہ کا ذکر کرو. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اگلی آیت 46, اور جب میدان جنگ ہے, وہاں پر ظاہر ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد حالات تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں, نئی خبریں, نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. تم نے کیا کرنا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ دشمن کوئی چال چلے, کوئی افواہ اڑائے تو تم اپنے سے رائے قائم کرنا شروع ہو جاؤ, اپنے سے اندازے لگانا شروع ہو جاؤ. بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تمہارا فوکس کس پہ ہو؟ اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں, باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیا خبریں آ رہی ہیں, کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تم نے کان نہیں دھرنے. تمہارے کان کا ہونے چاہیے اللہ اور رسول کی بات پر, اور جب وہ سنو تو ان کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا, اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. سخت ٹائم میں ایک دشمن کی ایک چال کیا ہوتی ہے کہ اندر سے کوئی جھگڑا ڈلوا دو. اپنے بعض اوقات دشمن کے جاسوس اپنی پارٹی میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آج کل بھی مختلف پاکستان کے مسالک میں حکومتوں نے اپنے ٹاؤٹ بھی چھوڑے ہوتے ہیں کہ جو کبھی بھی کوئی مضبوط فیصلہ قوم کو اجتماعی طور پہ نہیں لینے دیتے, بیچ میں اپنی مخلص بن کے اپنی غلط باتیں کر دیتے. تو تم نے کدھر اللہ اور رسول کی اطاعت پر توجہ رکھنی ہے, اور ہرگز آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. اگر جھگڑا کرو گے فتفشلوا, کمزور پڑ جاؤ گے, وتذهب ريحكم, اور تمہاری ہوا, تمہارا زور اکھڑ جائے گا. کتنی کلیئر ہدایات ہے. جھگڑا نہیں کرنا. تمہیں نہیں بھی سمجھ آ رہی جو رسول کہہ رہا ہے وہ کرو, بعد میں پوچھ لینا. میدان جنگ میں نہیں اپنے فلسفے نکالنے شروع کر دینا کہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا تو یہ ہے تو وہ ہے. وَاصْبِرْ
वस्बिरू, और सब्र करो। सब्र यानी डटे रहो। सब्र का माना कुरान में जो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल है बड़ा वाज़ेह समझ आ जाता है। सूरह आल इमरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और तुमसे पहले भी कितने नबियों के साथ इलाही लोगों ने मिलकर दुश्मनान खुदा से जिहाद किया, फिर उस रास्ते में उन पर जो मुसीबतें आईं, जो सख्तियां आईं, न वो थके, न नर्म पड़े, और ना गोया कि जिहाद उन्होंने तर्क किया। ये सिफात बयान करके अल्लाह कहता है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह साबिरीन को पसंद करता है। कौन साबिरीन? कि जो मुसीबतें आ रही अल्लाह की राह में मैदान नहीं छोड़ रहे, डटे हुए हैं, थकावट का इजहार नहीं करते, कमज़ोर नहीं पड़ते कि कहीं दुश्मन को उम्मीद ना लग जाए उनसे। वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ये माना है, यानी तुम मैदान में तुमने डटे रहना है, अल्लाह डटे रहने वालों के साथ है। ना ये कि मैदान छोड़ के भाग जाओ और घर बैठ के कहो मैंने सब्र किया, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। बुज़दिल अपनी बुज़दिली का नाम और कामचोर अपनी कामचोरी का नाम बाज़ औक़ात सब्र रख लेते हैं, जबकि सब्र का ये माना ही नहीं है। आयत नंबर 53, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला का एक अटल कानून कौमों के बारे में बयान किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी कौम पर अपनी नेमत भेजता है, उन्हें कोई नेमत अता करता है, तो अल्लाह उसको उस वक्त तक उस कौम से वापस नहीं लेता जब तक कि वो कौम अपनी नाअहली साबित ना कर दे। अल्लाह वापस नहीं लेता। कब वापस लेता है? जब वो देखता है कि ये जो नेमत इनको दी गई थी, इन्होंने इस नेमत की कदर नहीं की, इन्होंने इस अमानत की हिफाजत नहीं की, नाअहल है, तो अल्लाह ले लेता है। जैसे अल्लाह बनी इसराइल की मिसाल देता है, इस कुरान में भरा हुआ जिक्र उनका। तो खुलासा उनकी दास्तान का क्या है कि एक जगह अल्लाह फरमाता है कि याद करो हमने तुम्हें जो नेमतें अता की थी और तुम्हें आलमीन पर फजीलत बख्शी थी, यानी उस ज़माने में। क्यों? तुम्हारा इंतखाब किया, तुम्हारे दरमियान रसूल भेजा, तुम्हारा इंतखाब किया, तुम्हें किताब अता की। लेकिन जो फिर तुमने हरकतें शुरू कर दी तो एंड कहाँ पे हुआ? ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कन, जिल्लत और नादारी उन पे दे मारी गई। और आयात कुरान की रोशनी में आज मजमूई तौर पर जब हम उम्मत मुस्लिमा की हालत देखते हैं तो जिल्लत और नादारी दोनों दिखाई देती दूसरी अकवाम के मुकाबले में, क्योंकि ये नबी का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह के नाम का कलमा पढ़ने वाले भिखारियों की हालत में गैर मुस्लिमों के सामने भीख मांगते हैं, फिर वो इन्हें डिक्टेट करते हैं कि ये करो तब भीख देंगे, और ये उनकी डिक्टेशन लेकर कलमा पढ़ने वालों पे और ज़्यादा सख्तियाँ कर देते हैं और ज़्यादा मसलन आजकल के हालात के मुताबिक टैक्सेस लगा देते हैं, महंगाइयाँ कर देते हैं। अजीब हमारी हालत है। सरों पर चोर मुसल्लत है, डाकू, लेकिन बड़े मेकअप वाले, बड़ी मीठी मीठी बातें करने वाले, सब्ज बाग दिखाने वाले। सरों पर हमारे साल हर साल से डाकू मुसल्लत है, और उन डाकुओं के जो आका हैं वो नॉन मुस्लिम है। यानी एक मुसलमान जब अपनी निजात की उम्मीद, यानी उसके हालात ऐसे हो जाए कि उसकी निजात की उम्मीद IMF हो या मसलन अमेरिका हो, इस तरह के ममालिक हों, तो फिर बस सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारी वो हालत है, और इसके कसूरवार बतौर कौम हम खुद हैं, किसी को ब्लेम ना करें, हम खुद हैं। तो हर शख्स को चाहिए कि बकौल इकबाल के हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, ठीक है ना। और आजकल सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन बिल आखिर मजमूई तौर पर हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का बिगाड़ा बिगाड़ रहा है उसको, अपनी अपनी जगह पर बाज नहीं आते। और वो जो अल्लाह ने, रसूल ने, अहले बैत अताहार ने तालीमात बताई थी, वैल्यूज़, अक़दार,
سچائی، ایمانداری، سچی گواہیاں، حرام سے پرہیز، وہ اب افسانوں کی باتیں رہ گئی ہیں، اور ان کی جگہ بعض ظاہری رسومات میں شرکت نے لے لی ہے دین سے نسبت کے لیے، تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 53 فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی بھی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت نہ تبدیل کر لے، یعنی وہ قوم نہ اہلی اپنی ثابت کر دے، اللہ بھی اپنی نعمت ان سے واپس لے لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 60، یہ بھی بات جو قرآن سے ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان کیا ہے۔ اگر دنیا میں ان لوگوں کی فہرست بنائی جائے جن کی دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے تو ان میں سر فہرست رسول اللہ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے جو بھی حالات آتے تھے وہ فقط دعائیں نہیں کرتے تھے۔ اگر فقط دعاؤں سے فتوحات حاصل ہوتی اور انسان مشکلات کا مقابلہ کر سکتا تو رسول اللہ کا کام کیا ہوتا؟ آرام سے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے، جناب سیدہ کو بھی بلا لیتے اور زیادہ برکت، جناب امیر کو بھی بلا لیتے، اور مثلا حسنین کریمین ان کو بلا لیتے، اور یہ پانچوں بیٹھ کے دعائیں مانگا کرتے، خیبر ادھر ہی تباہ ہو جاتا، مکے والے ادھر ہی جل کے بھسم ہو جاتے، فلان، جیسے آج کل ہم امریکہ اسرائیل کو بد دعائیں دیتے ہیں، کرتے ککھ بھی نہیں۔ تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اگر اس سے ہونا ہوتا تو اللہ کے رسول یہی کرتے۔ اب آپ یہ آیت دیکھیں، جب یہ جنگ کے حالات تھے، اللہ کیا فرما رہا ہے مسلمانوں کو، جن کے سردار کون ہے؟ رسول اللہ ہے۔ آیت نمبر 60 ہے انفال کی، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان کے لیے، یعنی دشمنوں کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے نا، دماغ بھی دیے، ہاتھ پیر بھی دیے، تیاری کرو، جتنی تمہارے میں استطاعت ہے، قوت، طاقت تیار کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے۔ آج کل کے زمانے میں تیار جناب فائٹر جیٹس، البتہ ہم نے وہ بھی ادھر سے مانگے ہوئے ہیں مطلب خریدے ہوئے ہیں بہت ہی عجیب و غریب قیمتیں دے کر۔ تو اپنا جو جنگ کا ساز و سامان ہے، جو اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، تیریں، تلواریں، جتنی، دیکھیں لفظ دیکھیں، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کو بروئے کار لاؤ اور یہ چیزیں تیار رکھو۔ کیا ہوگا اس سے؟ یہ کر کے تم کیا کرو گے؟ ترہبون بہ عدو اللہ، اس کے ذریعے تم ڈر پیدا کر دو گے اللہ کے دشمنوں، وعدوکم، اور تمہارے اپنے دشمنوں کے دل میں، کہ ان کے جاسوس آئیں گے رپورٹ لینے، واپس جا کر کہیں گے ادھر منہ بھی مت کرنا، ابھی واپس جا کے کہتے ہیں منہ کہیں اور نہ بھی کرنا، ان کی طرف کرنا۔ جیسے مولا علی نے ان خائنین کو جو بات نہیں مانتے تھے فرمایا کہ جب تم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہو تو پہاڑ ہلا دیتے ہو، اتنے بڑے دعوے کرتے ہو، لیکن جب میدان عمل میں تم نکلتے ہو تو تمہارے دشمن کا دل چاہتا ہے تمہیں اور مارے۔ کب دشمن کا دل چاہتا ہے مارنے کا؟ جب اسے پتا ہو اس نے کرنا کچھ نہیں، کہ بھاگ جائے گا، یہ بزدلی اور سستی کا شکار ہے۔ اور جب دشمن کو پتا ہو کہ ایک ماروں گا تو دو کھاؤں گا، پھر وہ بھی مذاکرات پہ اتر آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن، وہ جنہیں تم جانتے ہو، اور کچھ اور بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، وہ خود ہی ڈر جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہاری تیاریوں سے ڈر جائیں گے، تمہاری بد دعاؤں سے نہیں۔ اور جیسے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو عمل سے خالی دعائیں بد دعائیں ہوتی ہیں یہ اللہ قبول نہیں کرتا۔
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اور ساتھ میں ایک اور بات بھی کر دی، اور جو بھی تم چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے پوری پوری اللہ تمہیں لوٹا دے گا اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہ اشارہ ہے کہ جب جنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر مال خرچ کرنا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے اخراجات ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آیت نمبر 65 اور 66 یہ ذرا سنیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور آج مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیجیے. قتال یعنی جنگ، مومنوں کو اکسائیے، ترغیب دیجیے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہوں. اور پھر اللہ ان کو خوشخبری سنا رہا ہے جو کہ ایمان کا نتیجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 صابر یعنی ڈٹنے والے ہوں گے، یغلبوا 200 تو دشمن کے 200 پر غالب آ جائیں گے. یعنی ایک بمقابلہ 10، 20 مومن 200 کافر. وَإِن يَكُم مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو بات نہیں سمجھتے، یعنی اللہ کی بات نہیں سمجھتے. تو یہ کمزوری ہے ان میں، اور تم میں ایمان کی وجہ سے یہ طاقت ہے. پھر اللہ نے خود ہی فرمایا اگلی آیت میں، الآن خفف اللہ عنکم، ابھی اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے، کنسیشن دے دی ہے. اور وہ کیوں دی ہے؟ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اس نے جان لیا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تمہارے اس ایمان کے معاملے میں کمزوری ہے. اور کمزور ہی مومنوں کو بھی کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فَإِن يَكُم مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ، اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے صابر ہوں گے، یغلبوا 200 تو کمزور 100 مومن 200 کافر پہ غالب آ جائیں گے. پہلے 1000 پہ تھے اگر صحیح ایمان والے ہوتے. وَإِن يَكُم مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے وہ 2000 پہ غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. آج ذرا ہم اپنی حالت کا اندازہ لگائیں کہ مثلا ہمارے حوصلے، ہماری ہمتیں، وہ بطور قوم کہہ رہا ہوں، ورنہ شجاع لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مقابلے کرنے والے، ڈٹ جانے والے، تکلیفیں برداشت کرنے والے اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر. ورنہ دنیا کی خاطر تو بندے اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، راتوں کو بھی جاگتے ہیں، بہت زحمت کرتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے دین کی خاطر، کوئی سختی، کوئی مشکل برداشت کرنے کی. تو مجموعی طور پہ چونکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے پھر وہ غالب ہیں ہم پر، ان کے حکم چلتے ہیں ہماری حکومتی پالیسیوں میں بھی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون سی چیزیں بکتی ہیں ان محفلوں میں جہاں پہ یہ غلام نما حکمران ان کے سامنے جا کر تلوے چاٹنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بہت ساری آیات ہیں، کچھ میں ترک کر رہا ہوں. ایک سورہ توبہ آیت نمبر 19. صورتحال کیا تھی کہ مشرکین مکہ کچھ چیزوں کو اپنے لیے بڑا باعث فخر اور بڑا سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو بڑی عزت اور شرف عطا کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. 2 کاموں کے اللہ نے نام لیے ہیں. ایک مسجد الحرام کی عمارت کی تعمیر وغیرہ کرنا. وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اس مسجد الحرام کی جو اس کی سارا انتظام و انصرام، اس کی مرمت، اس کی تعمیر، یہ ہمارے ذمہ ہے. یہ بڑا اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہے. اور دوسری حاجیوں کو پانی پلانا. بہت ہی زیادہ
باعث افتخار سمجھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے ان کو دھویا ہے اس آیت میں، کہ اگر تم اللہ کے دین کے احکام کے ماننے والے نہیں ہو تو تم نے ان ظاہری چیزوں کو، مسجد الحرام کی عمارت بنا دی اور جناب حاجیوں کو پانی پلا دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے اپنے الفاظ میں، آج ہمارے الفاظ میں، اپنی زندگی میں کوئی اللہ رسول کی پرواہ نہیں ہے، حیا نہیں ہے، گناہ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور سبیل لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ بڑا اللہ نے شرف دیا ہے کیونکہ میں نے سبیل میں مثلا چکن دیا یا مٹن دیا یا بڑا میں نے باربیکیو کرا دیا۔ تو اس آیت کو سنیں، آیت قرآن کی آیات میں عبرت ہے کہ جب تک اللہ اور رسول کی بات ماننے والے نہیں ہو، دین پر عمل والے نہیں ہو، تو یہ تم نے کیا بنا لیا۔ سنیے آیت نمبر 19، اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد الحرام کی عمارت کو، یعنی اس کو تعمیر کرنے کو تم نے اس طرح بنا لی ہے، ان لوگوں کی طرح، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، ان کی طرح ہو جاؤ گے تم جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تم نے ان ظاہری چیزوں کو ان کے برابر سمجھ لیا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ان ظاہری چیزوں کو اللہ اور رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر قرار دے دے، ان ظالموں کو اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا۔ یعنی ظاہری رسومات یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے اللہ رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت کا اور دین کی خاطر کوششیں کرنے کا، جہاد کرنے کا، جو دین پر مثلا قوم پر آج ہم یوں کہیں مشکلات ہوں، ان میں جس طرح کرنی چاہیے کوشش وہ کرتے نہیں ہو، اور ظاہری رسومات ادا کر کے سمجھتے ہو کہ تم نے بڑا احسان کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے یہ برابر نہیں ہے، اور اینڈ کہاں پہ کیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، یہ بڑی عجیب و غریب اور بڑی سخت آیت ہے، ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ چند چیزوں کی اللہ نے نام لیے ہیں، گویا کہ یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی تھیں کہ لوگ جب اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے جنگ تبوک میں، غزوہ تبوک میں، یا اس سے پہلے مشرکین مکہ کے خلاف، تو لوگ سستی کر رہے تھے، نہیں نکل رہے تھے جہاد کے لیے، تو اللہ نے کیا فرمایا، توجہ سے سنیے، قل، اے رسول کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، یعنی آباء و اجداد، تمہارے باپ دادے، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے قبیلے برادری رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے جوڑے ہوئے ہیں، کمائیاں کی ہوئی ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے خراب ہونے سے تمہیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری تجارت نہ خراب ہو جائے، و مساکن تردونہا، اور تمہارے وہ گھر جن کو دیکھ دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو، بڑی محنت سے میں نے گھر بنایا ہے اور تمہیں بڑا سکون ملتا ہے، یہ تمام چیزیں احب الیکم، یہ تمہیں زیادہ ان سے محبت ہے، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت تمہیں ان چیزوں سے ہو گئی ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ کرے۔ یہ کافروں کو نہیں کہا جا رہا، کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان مسلمانوں کو جو اللہ کے نبی کی پکار پر جہاد سے نکلنے کے لیے سستی کر رہے تھے۔ اور آیت کا آخری جملہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ قرآن کی آیات کے الفاظ شروع اور آخر کو آپس میں جوڑے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ خطاب کر رہا ہے
کہ یہ بات مومنوں سے کرو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور اگر وہ بات نہیں مانتے تو اینڈ پر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. یعنی آیت پھر یہ کہہ رہی ہوتی ہے بات نہیں مانو گے تو اینڈ تمہارا فسق پر ہے، اینڈ تمہارا کفر پر ہے، اینڈ تمہارا ظلم پر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آخری آیت آج کے لیے آیت نمبر 34. اس سے پہلے ان آیات سے پہلے کی چند آیات ایک تو مشرکین کے خلاف ہے، منافقین کے خلاف ہے، بیچ میں ان اہل کتاب کا بھی ذکر ہے کہ جو در حقیقت اللہ کے رسول کے مقابلے میں کفار اور مشرکین سے ملے ہوئے تھے اور وہ بھی خیانتیں کرتے تھے. تو ان کا ذکر ہے ان آیات میں. اور پھر آیت نمبر 34 میں ان کے علماء کا ذکر ہے. چونکہ قومیں کب گمراہ ہوتی ہیں؟ جب وہ علماء کہ جنہوں نے صحیح بات بیان کرنی ہوتی ہے وہ ہیرا پھیریوں پہ لگ جائیں اور وہ کمائیوں پہ لگ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کمائیوں پہ لگ جائیں کہ یہاں جاتا ہوں تو اتنا، یہاں جاتا ہوں تو اتنا، یہاں جاتا ہوں تو اتنا، دین کے ذریعے کمائی شروع کر دیں. تو اس آیت کو آپ غور سے سنیں. دو چیزوں کو اللہ نے جوڑا ہے کہ ان کے عالم یہودیوں کے اور مسیحیوں کے نمبر ایک کیا کرتے ہیں؟ اپنی عوام کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. یعنی انہوں نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. اور دوسری چیز اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. عجیب، یعنی دین کے نام پہ پیسہ کھا رہے ہیں لیکن اللہ کی راہ پہ چلانا کیا ہے اس سے روک رہے ہیں. ایسا دین بتاتے ہیں کہ جو اصلی دین نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک کثیر احبار اور رہبان. احبار کون ہے؟ علماء یہود. رہبان کون ہے؟ علماء نصارہ یعنی مسیحی. بہت سارے احبار اور رہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل ذریعوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یہ عالم، ان کو اللہ کے نبی کی اچھی طرح نشانیاں معلوم تھی، اور جب اللہ کے نبی تشریف لائے ان کی عوام نے ان کی طرف رجوع کیا، انہوں نے 2 نمبری کر دی. کیونکہ ان کو پتا تھا اگر ہم نے بتا دیا یہ وہی رسول ہے تو یہ ہماری عوام تو پھر ادھر چلی جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری تو پھر مرکزیت ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا یہ وہ رسول ہے ہی نہیں، جانتے بوجھتے ہوئے. والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یعنی یہ ان عالموں کا بھی حال بتایا اور پھر اینڈ میں اوورآل بات کر دی. چاہے یہ ہوں جو جوڑ رہے ہیں پیسے باطل طریقے سے، اور چاہے جو بھی ہیں جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے جس دن اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور ان کے ذریعے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی. یعنی سونے اور چاندی کو پگھلا کر ان کی پیشانیوں پر اور پہلوؤں پر اور پشتوں پر لگایا جائے گا، اور گویا جب وہ پھر چیخیں گے تو کہا جائے گا کیوں چیختے ہو؟ یہ وہی تو ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کیا تھا. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو جو جمع کیا تھا اسے چکھو. یعنی انسان مال و دولت جمع کرے اور جہاں اللہ چاہتا ہے اس میں سے وہاں خرچ نہ کرے تو یہ مال و دولت قیامت کے دن ایک عجیب و غریب عذاب کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
بے شمار اور بے حساب درود و سلام بھیج اور رحمت نازل فرما اپنے برگزیدہ بندوں محمد و آل محمد پر، اور جو دین اسلام قرآن کریم اور محمد و آل محمد نے ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کے بارے میں ہمارے شعور اور ہماری بصیرت اور ہماری معرفت میں اضافہ فرما، اور شعور اور بصیرت کے ساتھ اس دین پر ثابت قدمی سے عمل پیرا رہنے کی اور زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، آج کے اس مشکل دور اور مشکل حالات میں جو مومنین مشکلات سے دوچار ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اپنے حلال رزق کے ذریعے سے ہمارے لیے وسعتیں پیدا فرما۔ پروردگار، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین گزشتگان بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری سب عبادات کو بے قبول احسن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔